اس کی دوسری اہم ضرورت ازدواجی زندگی میں یہ ہوتی ہے کہ اسے میاں کی توجہ چاہیے ہوتی ہے، یعنی خاوند اپنی بیوی کو وقت دے، اس کے ساتھ وقت گزارے، اس کی ضروریات کو محسوس کرے، اس کا حال احوال پوچھیے۔ یہ نہیں کہ خاوند دفتر کے کاموں میں مصروف ہے اور بیوی گھر میں بیمار ہے تو کئی دن اس کی طبیعت پوچھنے کی فرصت نہ ہو، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی فرصت نہ ہو۔ جب عورت کو یہ محسوس ہوگا کہ میرا خاوند تو مجھ پر توجہ ہی نہیں دیتا اور میری کسی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، تو عورت کبھی بھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتی۔ لہذا خاوند کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو توجہ دے۔ وقت دینے کا یہ مطلب نہیں کہ گھر آ کر وقت تو گزار لیا مگر سارا وقت لڑتے جھگڑتے گزار دیا، اسے توجہ نہیں کہتے۔ یہ تو الٹا دوسرے کو بے سکون کر دینا ہوتا ہے۔ وقت دینے سے مراد یہ کہ دوسرے کو توجہ ملے، اس کو اطمینان ملے، ہر طرح کا اطمینان ملے، اخلاقی اطمینان بھی اور جنسی اطمینان بھی ملے، تو یہ چیز اس کو توجہ دینے سے حاصل ہوں گی۔ تسلی مل جائے کہ خاوند میرے پاس آیا، زندگی کی کتنی باتیں ہوتی ہیں جو اس نے اپنے خاوند سے کرنی ہوتی ہے۔ خاوند تو کبھی دفتر میں مصروف، کبھی اپنے بزنس میں مصروف، اور وہاں سے جب واپس آتا ہے تو بیوی بیچاری نے اتنی باتیں ہوتی ہے جو خاوند کے ساتھ کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ میاں اگر کھانا کھا کر سو جائے گا اور بیوی سے بات بھی نہیں کرے گا تو پھر اس کو وہ اخلاقی مدد کہاں سے ملے گی؟ وہ اپنے دل کا دکھ اور سکھ بتا سکے، وہ اپنی ہر ضرورت پر اپنے میاں کے ساتھ تبادلہ خیال کر سکے۔ اس کو کہتے ہیں خاوند کا وقت اس کو مل جانا۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، میاں باہر سے آیا اور بیوی اس کے لیے بنی سوری اور گھر کو صاف ستھرا کر کے کھانا تیار کر کے بیٹھی ہے کہ خاوند آئے گا اور میرے ساتھ کھانا کھائیں گا۔ خاوند صاحب اپنے کسی بزنس کے معاملے میں موڈ آف کر کے آئے اور آتے ہی کہنے لگے کہ کھانے کی ضرورت نہیں، میں تو بس سوؤں گا۔ سوچئے کہ پھر اس بیوی کے دل پر کیا گزریں گی۔ اگر خاوند بیوی پر توجہ نہ دے، ساس سسر جتنا بھی مرضی اس پر قربان ہو جائے، اس کی نند اس کے جتنے مرضی گن گاتی پھرے، بیوی کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، وہ ہمیشہ پریشان رہیں گی، اس لیے کہ اس کے خاوند کی توجہ نہیں ملتی۔ کتنی مرتبہ دیکھا کہ اپنوں میں ہی رشتہ داریاں ہوتی ہے، بیوی اپنے خالہ کے گھر جاتی ہے، سب لوگ اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں مگر اس کا میاں کسی بری عادت میں گرفتار ہوتا ہے، ہوش بھی نہیں ہوتا، پینے پلانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ ایسی عورت کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، اس لیے کہ جس کی خاطر وہ گھر چھوڑ کر آئی، اب وہی اس کو توجہ نہیں دے پاتا تو پھر اس کو کیسے سکون ملے گا؟ تو یہ اس کی شرعی ضرورت ہے اور ڈیمانڈ ہے، اور یہ خاوند کی ذمہ داریاں ہے کہ وہ بیوی کو توجہ دے تاکہ وہ بیوی اپنے دل کا دکھ سکھ اس کے ساتھ کر سکے، اپنا وقت اس کے ساتھ گزار سکے۔ اور ایک تیسری چیز کہ بیوی چاہتی ہے کہ جب میں خاوند کے لیے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہوں اور خاوند کے کہنے کے مطابق ہر کام کو پورا کرتی ہوں تو میرے اچھے کام پر مجھے شاباشی ملنی چاہیے، تعریف ہونی چاہیے اور میری قدر ہونی چاہیے۔ جب بیوی اچھے کام کرے اور خاوند اس کی پرواہ نہ کرے اور وہ انجان بن جائے تو پھر بیوی کو کہاں سکون ملے گا، کیونکہ اس نے تو بیوی کی کسی اچھی بات کا دھیان ہی نہ دیا۔ بیوی اس کی خاطر اچھے کھانے بناتی ہے، یہ کھانا تو کھا لیتا ہے مگر کوئی ایک بات ایسی نہیں کہتا جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو یا جس سے اس کو تسلی آمیز کلمات مل جائے، حوصلہ افزائی کے کلمات مل جائے، تو پھر بیوی کو سکون نہیں ملتا۔ اس لیے کہ تعریف انسان کی فطرت ہے، ہر بندہ اچھا کام کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میرے اچھا کام کو اچھا کہا جائے۔ اگر کوئی اچھے کام کو اچھا نہ کہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے،
اس لیے کہ یہ فطری تقاضا ہے۔